اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا کا خوف اور توہم پرستی۔ علاقے کے بارے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ اگر تھی تو گھاس یا بنجر علاقے تھے یا کچھ جھیلیں تھیں، سردی شدید پڑتی تھی، گرمی بھی پڑتی تھی اور بڑی تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگتے تھے، یعنی کہ موسمی حالات بڑے شدید تھے، اور موسمی حالات کا اثر لوگوں کی رہن سہن، ان کی معاشرت، ان کی بہت حد تک نیچر تو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہی ہے، لیکن علاقے کے موسمی حالات کا اثر ہوتا ہے۔ کسی بھی علاقے کے لوگوں کے لیے اس علاقے کے موسمی حالات ان کے طرز زندگی اور ان کے طور طریقوں پر بہت حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اس علاقے میں رہنے والے وحشیوں کے ساتھ تھا۔ اس علاقے کا موسم دہشت زدہ کر دینے والا تھا، جس کی وجہ سے یہ وحشی سخت دل اور مضبوط اعصاب کے مالک بن چکے تھے۔ ان کے لیے اس علاقے میں نادیدہ دہشتیں تھیں: خوف، بھوک کا خوف، موسم کا خوف۔ وہ اپنے شمالی علاقوں کی نادیدہ طاقتوں سے خوف کھاتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد اس علاقے کو قانون کوتان کہتے تھے، جس کے معنی ہیں برے دیوتاؤں کی سرزمین۔ شمالی سائبیریا کے میدانوں میں کالی پتھریلی چٹانیں تھیں جنہیں دیکھ کر خوف آتا تھا۔ ایسا نہیں کہ پرانے وقتوں میں تھیں، اب نہیں، اب بھی وہی حالات ہیں۔ اور وہ چٹانیں ایسی ابھری ہوئی تھیں جیسے انہیں دیوتاؤں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو۔ اس علاقے میں سردی اتنی شدید ہوتی تھی کہ لوہا سخت ہو کر آسانی سے ٹوٹ جاتا اور لکڑی لوہے کی طرح سخت ہو جاتی تھی۔ موسم تو اب بھی ایسا ہی ہے، لیکن رہن سہن کے انداز میں بہتری آ گئی ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی نے بڑے بڑے شدید موسمی حالات میں جینے کے لیے راستے یا نئے طریقے پیدا کیے ہیں۔ اس منجمد شمالی میں سخت سردی اور سارا سال برف جمی رہنے کی وجہ سے بڑے بڑے جانور کے ڈھانچے صحیح و سلامت برف سے ڈھکے ہوئے اور محفوظ تھے۔ قدیم جانور جن کے ہاتھی کے سے دانت تھے، قدیم جانوروں کے فوسل ہی ہوں گے نا وہ۔ اس علاقے کو قانون کوتان اس لیے کہتے تھے کہ یہاں کئی مہینے تک اندھیرا رہتا۔ اس علاقے میں دوسری ہیبت اور لعنت پرگا تھی۔ یہ پرگا کیا تھی؟ یہ وحشی پرگا منجمد شمالی کے اس برفانی طوفان کو کہتے تھے جس میں انسانوں کے کپڑوں میں بھی برف گھس جاتی تھی، یعنی کہ ٹھنڈ کا اثر اتنا شدید ہوتا تھا۔ مجبوراً انسانوں کو طوفان کی طرف سر کر کے سموروں میں لپٹے ہوئے 2-3 دن تک پڑے رہنا پڑتا تھا، یعنی کہ برفانی طوفان، اس میں اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا، یہ بقا کی جنگ تھی موسم کے خلاف۔ جب تک کہ پرگا کا زور ختم نہیں ہو جاتا تھا، یہ وحشی ان تمام طاقتوں کو بڑا منحوس سمجھتے تھے۔ ان کے مطابق ان پر یہ جو طاقت حاوی تھی، اس کی سکونت آسمان میں تھی، یعنی کہ یہ سارا قدرت، فطرت اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی تھی، جسے وہ مونگ کے تینگری یا جاودانی نیلے آسمان پر، ان کے لیے آسمان ہی خدا تھا۔ وہ توہم پرست تھے اور وہ آسمانی طاقتوں سے ڈرتے تھے، اس لیے آسمان کے لیے وہ انسانی قیدیوں اور سفید گھوڑوں کو پہاڑوں کے ٹیلوں جیسے کسی بلند مقام پر قربانی کے لیے ذبح کرتے تھے۔ ان قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ آسمان کا جلال ٹل جائے، غضب ٹل جائے اور اس کی رحمتیں زمین پر نازل ہوں۔ وہ سورج کو دیوتا مانتے تھے اور ان کے مطابق سورج ایک کمتر درجے کا دیوتا تھا جو روز آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سواری کرتا اور پھر شام کو زمین پر اپنی بیوی کے ساتھ ہم خواب ہوتا۔ ان کے مطابق آسمان اپنا جلال
تباہ کن آندھیوں، بجلی اور رات سے ظاہر کرتا تھا۔ جب آسمان صاف صاف اور نیلا چمکتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس وقت وہ انسانوں پر مہربان ہے، یعنی کہ دھوپ نکلی ہے، آسمان نیلا نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ان وحشیوں کو سفید اور نیلا رنگ پسند تھا۔ کالا رنگ منحوس سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ رات کا، چٹانوں کا اور زمین کے اندر کی گہرائیوں کا رنگ تھا۔ وہ لوگ زمین کو منحوس سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ زمین کی گہرائیوں میں جہاں ہمیشہ اندھیرا اور تاریکی رہتی تھی، اس میں ان کے لیے ایک دیوتا اپر لے خان کا وطن تھا۔ ان کے نظریہ کے مطابق زمین کی سطح پر اچھی اور بری دونوں طرح کی طاقتیں موجود تھیں۔ یہ ارواح آگ، بہتے پانی اور بلندیوں کی ہواؤں میں رہتی تھی۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ آگ یا چشموں یا بالائی ہوا کی روح یا مالکوں کو ناراض نہ ہونے دیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ تمام عمر یہ بری طاقتیں انسانوں کو پریشان رکھتی ہیں اور موت کے بعد ہی ان سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، تب کہیں جا کر انسان کو بری طاقتوں کے چنگل سے رہائی ملتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت وہ، یعنی کہ مرا ہوا شخص، آسمانی دروازے کے سرخ شعلوں میں رقص کر سکتا تھا اور آسمان کے نیلے غار میں سواری کر سکتا تھا، جہاں پر طائر فردوس کے پر چاند کا نقاب بن جاتے تھے، یا اس کی روح شعلوں اور پانی کے مالکوں کے ساتھ رہ سکتی تھی، اور وہ چاہتا تو اس کی روح کسی جانور کی شکل میں بھی رہ سکتی تھی۔ یہ ان کے تصورات تھے یا ان کے وہم تھے، توہم پرستی تھی۔ جانوروں کے بھی اپنے مالک تھے۔ ایک مخصوص قسم کی روح شمال کے آہو اور جنگل کے ریچھوں کی حفاظت کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ان جانوروں اور روحوں کو راضی رکھنا چاہیے اور انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک قسم کی روح نیلا ریچھ تھا، جو روایتوں کے مطابق ایک وحشی قبیلہ یعنی مغلوں کا ابو الآبا تھا، یعنی کہ مغل ایک وحشی اور ریچھ کی نسل سے تھے۔ ان روحوں سے معاملہ کرنے کے لیے ان خانہ بدوشوں کے پاس کوئی پجاری نہ تھے، بلکہ ایک فرد واحد ہوا کرتا تھا جو شامان کہلاتا تھا۔ وہ 3 کام کرتا تھا، یعنی کہ بیک وقت پجاری، طبیب اور جادوگر کے فرائض انجام دیتا تھا۔ یہ شامان بیماروں کا علاج کرتا اور منحوس کیلت یا روحیں جو جسم میں گھس کر بیماری پیدا کرتی، انہیں وہ اپنے منتروں اور دعاؤں کے زور سے نکال بھگاتا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مریض مر جاتا تھا۔ یہی جادوگر اس علاقے میں ولادت اور وفات کی رسمیں سر انجام دیتا تھا۔ وہ آسمان سے باتیں کرتے اور حال کی کیفیت میں ان کی روحیں ان کے جسم کو چھوڑ کر آسمان تک پرواز کر کے واپس ان کے جسم میں آ جاتی۔ جس وقت وہ حال کھیل رہے ہوتے تھے نا، تو ان کی روحیں، یہ حال والا سلسلہ ابھی بھی چلتا ہے ہمارے یہاں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی حال آ جاتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی یہ پنڈت، پجاری، پوپ یہی کام کرتے تھے۔ تو نظریہ انسان فطرت سے ڈرتا ہے، فطرت کے غضب سے ڈرتا ہے۔ یہ فطرت کا غضب کیا؟ یہ اللہ کا غضب، اس سے ڈرتا ہے، اس کے لیے صحیح راستے اختیار نہیں کرتا، یعنی کہ توہم پرستانہ طریقے اختیار کرتا ہے، وہمی اپنے طور طریقے ٹھیک کرے، اللہ کا غضب نہیں آئے گا ان پر۔ انہیں خاص قسم کا جادو آتا تھا جس میں وہ ایک خاص طرح سے پتھروں کو جمع کر کے جب چاہتے طوفان کو بلا لیتے۔ ان کے شامان بڑے چالاک اور مطلبی ہوتے تھے، خاص طور پر جنگلی قبیلوں میں، اور وہ خانہ بدوش شامانوں سے قریب قریب اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا ان روحوں سے جن کو مسخر کرتے تھے۔ ابھی تو میں اس علاقے کے حالات لکھ رہا ہوں، پھر اس علاقے میں جو قبیلے آباد تھے، پھر ایک وقت آیا کہ وہ قبیلے متحد ہوئے، اور پھر جو سلسلہ چلا، تو یہ آگے
ان شاء اللہ تعالیٰ کلیئر ہوتا چلا جائے گا.